أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. مضامین بیان کر دیے گئے تھے اور کچھ پڑھا بھی دیا گیا تھا. اب مزید اسی کو دہرا کر آگے سبق پڑھتے ہیں. الف لام را واللہ اعلم بمرادہ. کتاب ھذا کتاب، یہ کتاب ہے قرآن کریم. انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو آپ کی طرف، جس میں احکامات ہیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی، ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی نور اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. الى النور باذن ربہم، اپنے رب کے اجازت اور حکم سے. الى صراط، راستے پر. العزیز الحمید، جو زبردست خوبیوں والے، جو زبردست خوبیوں والے کی طرف، جو زبردست خوبیوں والا ہے. اللہ ہی اصل میں یہ بدل ہے عزیز الحمید کا، اس لیے جر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اللہ ہی عزیز الحمید کا بدل ہے. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ لہو، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، ان کافروں کے لیے جو کہ خود حق، جو نہ صرف خود حق سے رکے ہوئے ہیں، جو نہ صرف خود حق سے رکے ہوئے ہیں، بڑی بربادی اور تباہی ان کافروں کے لیے، یعنی شدید عذاب اور جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے. اس لیے کہ یہ لوگ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، حق سے اس لیے دور ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت پر، اور دوسروں کو بھی اللہ کے اس دین سے، اللہ کے راستے سے یصدون، روک دیتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اس اللہ کے راستے میں کجی کے متلاشی ہوتے ہیں، یعنی شبہات کے در پہ ہوتے ہیں، شبہات نکالتے ہیں، اعتراضات پیدا کرتے ہیں، تاکہ اور لوگ ان شبہات کو اور ان اعتراضات کو اور ان کج رویوں کو دیکھ کر حق سے پیچھے رہیں. اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ لوگ، اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو حق سے یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہے، یعنی حق ان سے بہت دور ہے، حق ان سے بہت دور ہے. ان کے دین حق کو نہ ماننے کا ایک شبہ یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عربی میں کیوں ہے، جس سے ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے، وحی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ خود بھی عربی ہے، اور اس سے شبہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کی اپنی تصنیف ہوگی، کیونکہ عربی میں تصنیف کرتا ہے، تصنیف ہوگی. یہ عجمی میں ہوتا تو ہم اس کا یقین کرتے، کیونکہ عجمی لسان پر اس قرآن کا اترنا یہ ضرور عجیب ہوتا. یہ شبہ کرتے ہیں. آپ کہیے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اسی قوم کی لغت اور زبان کے ساتھ، کہ وہ اسی میں آ کر لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کریں ان کو اللہ کے احکام اسی زبان میں،
ہم نے ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ کیا، آپ انوکھے نہیں ہیں اس میں. تو مقصود تبیین ہے، مقصود السنہ کا توافق نہیں ہے. مقصود رسولوں کا وہ کیا ہے؟ تبیین، بیان کرنا ہے، نہ کہ مقصود انبیاء کا وہ السنہ کا اور زبانوں کا توافق نہیں. وما ارسلنا من رسول، کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان کے ساتھ، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو بیان کریں. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو حق سے دوری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مشیت گمراہی ہی کی ہے، ان کو حق کا راستہ نظر ہی نہیں آتا. ویہدی من یشاء، اور جو حق کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہو العزیز، وہ غالب ہے، وہ چاہے تو سب کو ہدایت میں لے آئے. الحکیم، لیکن حکمت اس کی اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. حکمت اس کی ہے، اور حکمت کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے اس معاملے. یہاں تک سبق ہوا. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں اوپر کا مضمون تو آپ نے دیکھا، رسالت پر مشتمل تھا، اور رسالت کے بارے میں مضمون بیان کر کے اللہ رب کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ رسالت کا ہونا اور رسول کا ہونا کوئی انوکھا آپ کے لیے ہی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. یہ رسول ہونا یہ انوکھا نہیں ہے، نایاب نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے. اب اس کی تقریر اور اس کی تحقیق کے لیے اللہ بزرگ و برتر نے دیگر رسولوں کے واقعات پیش کیے. اجمالی رسولوں کا تذکرہ تو اس آیت میں موجود ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اس سے وجہ ہے کہ رسول ایک نہیں ہوئے، رسول تو بہت سارے ہوئے ہیں. اجمالی تو اس میں تذکرہ ہے، اور تفصیل کے ساتھ اب آپ دیکھ رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں سے رسولوں کی آمد کا تفصیلی تذکرہ ہے، جس میں خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بڑے مشہور بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی تھے. اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اجمالاً جو ہے وہ دیگر رسول کا تذکرہ وہ بھی موجود ہے. جیسے الم یاتکم نبأ الذین، آیت نمبر 9، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، یہ تو 3 پیغمبروں کے واقعات آ گئے. والذین من بعدہم، اور جن کے بعد آئے، اس میں اجمالی ہے کہ اور رسول بھی ہیں، لیکن جن کا علم صرف، جن کی تفصیل اور تحقیق کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے، کیونکہ وہ بالتفصیل مذکور ہی نہیں ہوئے اور منقول ہی نہیں ہوئے. تو اب ان پیغمبروں کے واقعات ہیں، ان کی قوم کے واقعات ہیں، ساتھ ساتھ ان کے انکار پر ان کا مآل بھی مذکور ہے. ان کے انکار پر ان کا مآل بھی مذکور ہے، ان کا انجام بھی مذکور ہے. تو اب اس کی تائید، رسالت کی تائید دیگر پیغمبروں کے واقعات سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتِنَا، آیات معجزات دے کر، اور یہ مشہور معجزات ان کے 9 کے نام سے ہیں. 9 معجزات، 9 معجزات جو ہے مشہور ہیں ان کے، جو ابھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا، ہم نے ان کو 9 معجزات دے کر، یعنی 9 معجزات دے کر موسیٰ کو بھیجا، اس بات کے لیے کہ ان اخرج قومک، کہ آپ نکالیں جا کر اپنی قوم کو من الظلمات، کفر کے اندھیروں سے، الی النور، روشنی اور ہدایت کے نور کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دلائے اللہ کے ایام، اللہ کے دن، اللہ کے معاملات، ان کو یاد دلائے.
ان کو اللہ کے معاملات کیا کریں؟ یاد دلائیں. ان کو اللہ کے ایام اور اللہ کے معاملات یاد دلائیں. کیا معاملات ہیں؟ نعمت اور نقمت. کیا بولا میں نے لفظ؟ نعمت اور نقمت. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو، اپنی قوم کو اللہ کے معاملات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی کیسی نعمتیں نازل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی تکالیف، مصائب، شدائد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ہے. نقمت انتقام کو بولتے ہیں، نقمت خوف موٹے قاف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت بھی دی اور نقمت بھی، یعنی اس تکالیف اور مصائب میں جو مبتلا تھے یہ، ان سے ان کو باہر کیا. تو ان کو یاد دلائیے، اللہ کے معاملات یاد دلائیے. دیکھو تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے رب کی تم ناشکری کرتے ہو کہ جس نے تم پر نعمتیں نازل کی، اور تم پر جو نقمت اور مطلب تم پر جو انتقامی صورتحال تھی، اور تم پر جو عذابی شکل تھی، تم پر جو مصائب تھے، تم پر جو شدائد تھے، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسے دور کر دیا. یاد دلاؤ ان کو، یاد دلاؤ اللہ کے ایام، ان کو یاد دلاؤ اللہ کے وہ دن، ان کو یاد دلاؤ وہ معاملات، ان کو یاد دلاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یقیناً ان معاملات میں، ذالک ان معاملات میں، لآیات عبرت ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نعمت پر شاکر ہوتے ہیں اور نقمت پر یاد کر کے اس کے زوال کو یاد کر کے آئندہ آنے والی نقمت پر، آئندہ آنے والے مصائب پر صبر کا تہیہ کرتے ہیں. ان فی ذالک لآیات، یقیناً ان معاملات میں لآیات، وہ کیا ہے؟ نشانیاں، عبرتیں ہیں، عبرتیں ہیں. لکل صبار شکور، کس کے لیے؟ نعمت پر شاکر ہونے والوں کے لیے، اور نقمت پر اور اس کے زوال پر صابر ہونے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے وہ وقت، اس ظرفیہ ہے، اذکر، اس یاد کرو وہ وقت، اس وقتیہ یاد کرنے کا ہے وہ وقت. اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ارے دہراؤ اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اتری تھی. یاد کرو بھائی، اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل ہوئی تھی. علیکم، یاد کرو وہ اللہ کی نعمتیں جو تم پر نازل ہوئی. تمہیں فرعون کی تکالیف سے نکالا، تمہیں راحت عطا فرمائی، تمہیں سکون عطا کیا. اذ انجاکم من آل فرعون، جس وقت کہ تم کو نجات دی فرعون والوں سے. کوئی نعمت نہیں ہے، فرعون والوں سے تمہیں کیا دی؟ نجات دی. میں نے آل کا ترجمہ والے کر دیا. من آل فرعون، تمہیں فرعون والوں سے کیا دی؟ کتنی تم کو پریشانی میں ڈال رکھا تھا اس کم وقت میں. کراچی والے جانتے ہیں اس کو. کتنی تکالیف میں ڈال رکھا تھا تم لوگوں کو. تمہارا باہر نکلنا مشکل، تمہیں کہیں جانا تمہارا مشکل، تمہارا داڑھی رکھنا مشکل، تمہارا ٹوپی رکھنا مشکل، تمہارا شلوار قمیض پہننا مشکل. تم اتنے مشکلات میں پھنسے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرمائی، تمہیں نجات دے دی. اور تمہیں شکر کرنا چاہیے نا بھائی کہ آج تم بغیر خوف و خطر کے، بغیر کسی سوچ و فکر کے اپنے گھروں سے نکلتے ہو. پہلے تو ماں باپ دعائیں دے کے بھیجا کرتے تھے، اب تو وہ بھی چھوڑ دی انہوں نے کہ اب بچہ صحیح امن کے ساتھ جائے گا، سکون کے ساتھ جائے گا. ارے خدا کے بندے، شکر ہے. بالکل آپ کے سامنے تو اس کی مثال موجود ہے میرے بھائی. آپ کو تو شکر کرنا چاہیے. گویا ہمارے لیے یہ آیات ہیں. ہمیں سجدے میں گر کر اللہ سے شکر کا بھی اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. بالکل اس زمانے کے حساب سے اس آیت کو پڑھتے رہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر، اذن جاکم من آل فرعون، جب تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، ساما یسوم سومن تکلیف پہنچانا، جب یہ لوگ پہنچاتے تھے تم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے، ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، ہر وقت یہی آوازیں گونجتی تھی کانوں میں۔ جب صبح بچہ طالب علم بیچارہ رات کو سوتا تھا تو اچانک اٹھ جاتا تھا خواب سے بیدار ہو کر، کیا ہوا؟ مجھے گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے ڈر جاتے تھے بیچارے، معصوم بچے ڈر جاتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، ساما یسوم نے تکلیف پہنچانا، سومن نصرہ سے پڑھا جاتا ہے۔ یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو سخت تکلیف، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لڑکوں کو فائر مارتے تھے، گولیاں مارتے تھے، گولیوں سے چھلنی کر دیتے تھے۔ اس وقت چھریاں تھی، اس وقت گولیاں ہیں بھائی۔ تمہارے لڑکوں کو لڑکیوں کو نہیں، طالبات کو نہیں، طالب علم کو کیا کرتے تھے؟ گولیوں سے چھلنی کر دیتے تھے، کہنے کہ یہی پڑھ کر یہی معاشرے میں دین پھیلائے گا، اللہ کے دین کو نافذ کرے گا، پھر ہمارا پتہ صاف ہو جائے گا۔ ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمیں تو دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمیں کون پوچھے گا؟ اگر اس نے آخرت کی جھلک دکھا دی لوگوں کو، آخرت کی نعمت بتلا دی، جیسے موضائی صاحب بتا رہے ہیں، تو ایسے اگر بتلا دی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ پھر ہماری دنیا کی یہ عیش پرستی کیسے حاصل ہوگی؟ مارو ان کو، ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، اور ہر وقت ٹھائیں ٹھائیں کی گونج ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی تھی۔ یہ کرتے تھے بھائی، آپ اس میں حیران نہ ہوں، آپ دیکھیں آج کے دور میں موجود ہے یہ چیزیں۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے پیارے پیارے ننھے نکے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکیوں کو۔ لڑکیاں کیونکہ بعد میں عورتیں بن جاتی ہیں تو مراد اس سے عورتیں ہیں، یعنی لڑکیاں ہیں بولا عورتیں ہیں لیکن مراد لڑکیاں ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کو اپنی خادمہ بناتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لازماً جب لڑکیوں کی اپنے لڑکے اپنے گھر والے اور اپنے مرد نہیں ہوں گے تو وہ بیچاری کمزور صنف، وہ جو مرد بھی ان کو تابع میں رکھے گا وہ اسی حیثیت سے وہ تابع ہی رہیں گی، وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے ایسی۔ گھر میں گھسا اور مار دیا مولوی صاحب کو، عورتوں کو چھوڑ دیا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا، مولوی صاحب کو مار دیا، باہر نکلے مولوی صاحب کو مار دیا، عورتوں کو مارا ہی، یہی ہے بھائی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس قسم کے شدائد میں، اس قسم کے مصائب میں، بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آئندہ بچائے ایسی آزمائش سے، لیکن یہ واقعتاً بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس میں بڑوں کے پیڑ جو ہے نا لڑکھڑا گئے تھے میرے بھائی، بڑوں کے حالت خراب ہو گئی تھی، چیخنے لگے تھے متا نصر اللہ، چیخنے لگے تھے لوگ کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی مدد۔ یہ حالت ہو گئی تھی، ایسی آزمائش تھی یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ثابت قدم رکھے، استقامت نصیب فرمائے اور دین پر قائم دائم رکھے، اور اسی میں موت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی آزمائشوں سے اب ہمارے بچوں کو، ہمیں سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے اداروں کو اور دین پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائے اور اس دین کو قائم دائم اور ہمیشہ کے لیے رکھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس قسم کی آزمائش میں یہ بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ بلاء عظیم، یہاں لگ جائیے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ نہیں آ سکتے تھے بھائی، مدرسے نہیں آ سکتے تھے یار، کیا بات کر رہے ہو؟ مدرسے آتے تھے 10 بار پیچھے دیکھتے تھے، 10 بار آگے دیکھتے تھے، 10 بار دائیں بائیں، آگے گاڑی ٹکرا جاتی تھی، واپس بعد میں سوری معافی کر رہے ہوتے تھے، کچھ تو بس گالم گلوچ شروع کر دیتے تھے، کچھ سے کہتے تھے یار جو پیسے لے لو بھائی، یار لے لو بھائی۔ اتنی فکر اور اتنی ٹینشن کہ ٹینشن کی گولیوں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا بھائی۔ یہ تو بڑی زیادہ ٹینشن ہے بھائی، اس کے لیے میں بنی نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے بیٹا آپ کا؟ بیچارہ وہیں سے آتا قریب سے، ہے نا؟ اس نے ٹینشن میں داڑھی بھی چھوٹی کر لی تھی، اب بڑی ہو گئی ماشاءاللہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم. سن لو بھائی، ان عذابی لشدید. کیا پیاری باتیں یار. اور یاد کرو وہ وقت تأذن ربکم، جب تمہارے رب نے تمہیں اطلاع دی میرے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، اس ظرفیہ ہے. یاد کرو، اذکر اذ، وہ وقت یاد کرو وہ وقت تأذن ربکم، جب اطلاع دی تمہارے رب نے میرے ذریعے. کیا اطلاع دی؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا اب اس مصیبت کے دور ہونے کے بعد، یہ نعمت ملنے کے بعد تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا سکون، تمہاری راحت بڑھا دوں گا. اب بچوں، اب خدا کے واسطے اپنے بدعمالیوں سے ہمیں سزا مت دلوا دینا یار، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی کیا ہوتا ہے بیچارہ، پس جایا کرتا ہے. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے میرے بھائی. تو برائے مہربانی آپ حضرات اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں میرے بھائی، جواب دہ ہیں. آپ بری نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ آزاد پیدا نہیں کیے گئے، آپ خدا کی مخلوق ہیں، اور خدا نے آپ کو ایک باؤنڈری دی ہے. کیا دیے؟ اسلام کی باؤنڈری دی ہے، ایک حد بندی کی ہے. اس سے آگے آپ خدا کے واسطے نہ نکلیے گا. آپ کے چلنے پھرنے کے احکام، آپ کے بیٹھنے اٹھنے کے احکام، آپ کے باتیں کرنے کے احکام، آپ کی سوچ کے احکام، سب خدا نے قرآن کریم میں دیے ہیں. خدا کے واسطے قرآن کریم پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو آزاد تصور نہ کیجیے. آپ کے ہاتھ اللہ کی نعمت، آپ کی آنکھیں اللہ کی نعمت، آپ کے اعضا جوارے کان، اعضا جوارے سب اللہ کی نعمت. تو اس کو خدا کی حکم کے مطابق استعمال کریں گے، ورنہ آ جائے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کر دیا اور ناشکری کی، ان عذابی لشدید، آنکھیں چھین لوں گا، دانت نکلوا دوں گا، کان کو بہرا کر دوں گا، ہاتھوں کو مفلوج کر دوں گا، ٹانگوں کو شل کر دوں گا. یار ان عذابی لشدید، میں نے بتایا آپ کو، میں نے ابھی وہ دیکھا ہے کیسی کے اندر جو بیچارہ احتجاج کر رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹ گئے. یوں تھا بیچارہ، احتجاج کر رہا تھا اپنی تنخواہ کے لیے. اللہ کی پناہ. میں تو عبرت اس بات سے حاصل کر رہا ہوں کہ خدا کی شان، یہ اس بیچارے پر مصیبت کیسی آئی مصیبت، ہاتھ جڑ سے کٹ گئے. یعنی کسی بطش کی طاقت ہی ختم. اب دیگر اعمال سوچ لیجئے کہ وہ کیسے انجام دے گا. سوچیں، جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے کرے گا. ایک تو پیدائشیوں شاید پیروں سے وہ عادی ہونے لگے. ایک بندہ ابھی ایک جوان آدمی، اچانک اس کے دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں. بتائیے آپ مجھے، اب سوچئے کہ اب وہ دیگر امور انجام کیسے دے گا، سارے کام کرے گا کیسے وہ. اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا کیجیے یا اللہ. ایک بچہ میں نے بتایا آپ کو شاید پہلے بھی کوئی واقعات میں، ہماری طرح ایک بچہ ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل سے، 14 سال بستر پہ پڑا رہا. صرف آنکھیں کھلتی تھیں اور منہ ہلکا سا کھلا رہتا تھا، اور ماں اپنی محبت اور پیار میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے بس اسی ذریعے سے اس کو کھانا پینا دودھ دیتی رہی. جو بھی لکوڈ تھا، ایک خادم رکھا ہوا تھا جو اس کو پیشاب پخانا دھلواتا تھا. اور بس صرف 14 سال اس کو اسی طرح سے وہ ماں خدمت کرتی رہی. اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. یونیورسٹی سے آ رہا تھا اور اچانک حادثہ پیش آ گیا، اور ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے اس کے جسم کو ناکارہ بنا دیا، سوائے ہوش و حواس کے. صرف دیکھتا تھا اور جو منہ میں جاتا تھا وہ کھاتا تھا اور کانوں سے سنتا تھا. ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں. کروٹ بھی دلا کر اس کے نجاست کو صاف اور استنجا دیا جاتا تھا. خدا کی پناہ بھائی. اوہ، بچتے نہیں ہیں لوگ، سوچتے ہی نہیں ہیں. اللہ میں سوچ تو عطا فرما تاکہ اس میں عمل کی ہمیں توفیق مل جائے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی میری نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی کیا ہوگا، پھر بہت سخت ہوگا، بچو گے نہیں پھر. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. اب آپ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہیں ناشکری کے منع کر رہا ہوں، تو شاید ناشکری نہ کرنے سے خدا کو فائدہ ہوگا، خدا فخر کرے گا، میرا دیکھو میرے مخلوق میں وہ فخر کرے گا.
اور اس کی بڑائی ہوگی، اور کوئی آئیں گے فرشتے آ کے بولیں گے تیرے بندے ہی کر رہے ہیں تو فخر کر، تو تیری بڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں، تم سب مل کر خدا کی ناشکری کرو، سب مل کر خدا کی ناشکری کرو، خدا کی بڑائی میں نہ کمی آئے گی نہ کچھ کوتاہی ہوگی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم زیادتی کر رہے ہو اور شکر کر رہے ہو تو اس کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور تم نافرمانی کر رہے ہو تو اس تمہاری سارے سب لوگ مل کر بھی نافرمانی کرو تو اس کی ذات میں، اس کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم، تم سب کفر کرو، ناشکری کرو، ومن فی الارض، اور وہ بھی سب جو زمین میں ہیں، سب مل کے جمیعا، سب مل کے ناشکری کرو، فإن اللہ لغنی، اللہ بے احتیاج ہے، اللہ بے احتیاج ہے، حمید اور خوبیوں والا ہے، وہ اس کی خوبیاں بذات ہی اس کے ساتھ ہیں، اس کے اوصاف اس بذات ہیں اس کے، تو تمہارے ناشکری کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اب دیگر رسولوں کے واقعات۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی، ان رسولوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے۔ اچھا، الم یاتکم نبأ الذین، کیا نہیں پہنچی خبر تم کو ان قوموں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے ہو گزری، ان قوموں کی خبر تمہیں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے، یعنی قوم نوح وعاد وثمود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کیا ان کی خبریں تمہیں پہلے نہیں پہنچی؟ اور والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی من بعدہم جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد بھی اور بہت سے رسول آئے، ان کی قومیں آئی ہیں، اور لا یعلمہم الا اللہ، ان کا تحقیقی اور تفصیلی علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، یعنی وہ منقول ہی نہیں ہے بالتفصیل، تو لہذا صرف وہ اللہ ہی کے پاس ان، تو تمہیں خبر نہیں پہنچی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، کیا لے کر؟ معجزات لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، دیکھیے گا میری طرف، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے لوٹا لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں، ایسے کرنے لگے۔ فردوا، لوٹایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، یا یوں یا یوں، کیا بول رہا ہوں، ایسے کرتے تھے، ایسے، جیسے پیغمبر نے کہا کہ توحید حق ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول، کیا بول رہی ہے، اتنے سارے ہمارے خدا اور یہ کہتا ہے ایک خدا، ایسے ہاتھوں کو لٹاتے تھے۔ فردو ایدیہم فی افواہہم، فی افواہہم، اپنے منہ پر اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے، لوٹا لیا کرتے تھے، اور حیرانگی سے بولتے تھے ایک خدا، یہ سارے خدا جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ خدا نہیں ہے؟ کیا بول رہی ہے، یہ ایسے کہا کرتے تھے۔ کتنا لگا بولی، سمجھ آئی میرا؟ تو جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسل بالبینات، معجزات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، لوٹا لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف، وقالوا، اور کہنے لگے حیرانگی سے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نہیں مانیں گے ان چیزوں کو جو تمہیں دے کر بھیجا گیا، ہم منکر ہیں، انا کفرنا، ہم کیا ہیں؟ ہم منکر ہیں، بما، اس چیزوں کے، ارسلتم بہ، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً لفی شک مما تدعوننا، ہم شک میں ہیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان احکام سے، ان گفتگو سے، تدعوننا الیہ، جس کی طرف تم لوگ ہم کو کیا کرتے ہو؟ بلاتے ہو، مریبین، اور اس نے تردد میں ڈال رکھا ہے، اس نے کیا کر رکھا ہے؟ تردد میں، یقیناً اس شک نے ہمیں تردد میں، شکن مریب،
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، یقیناً ہم شک میں ہیں ان چیزوں سے، تدعوننا الیہ، جن کی طرف تم ہم کو کیا کر رہے ہو، بلا رہے ہو، مریبن، شک میں ڈال، تردد میں ڈال رکھا ہے۔ قالت رسولہم، ان کے رسول نے کہا، فی اللہ شک، کیا تم اللہ کی توحید میں شک کرتے ہو؟ فی اللہ شک، کیا مانے؟ توحید میں تم شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین کا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم، وہ خدا تم کو بلا رہا ہے، کیوں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، ہمیں رسول بنا کر تمہارے لیے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ پیدا کیا، تاکہ لیغفر لکم من ذنوبکم، تم کیا کرو، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو حیات بخشے ایک معلوم مدت تک سکون اور راحت کے ساتھ، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور کیا کرے تمہیں، حیات بخشے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معلوم مدت تک سکون اور راحت کے ساتھ۔ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں زندگی بخشے، حیات بخشے ایک معلوم مدت تک سکون اور راحت کے ساتھ۔ کہنے لگے یار، یہ کم وقت کہنے لگے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو بس ہمارے جیسے آدمی ہو، تم لوگ تو ہمارے جیسے کیا ہو، آدمی ہو، ہمیں تو کوئی تمہارے اندر انوکھا پن نظر نہیں آ رہا۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، اللہ، تم لوگ تو چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان عبادت کرنے سے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ کان یعبد، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تم ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو فاتونا بسلطان مبین، ہمارے حساب سے کوئی واضح معجزہ لے کر آؤ، ہمارے حساب سے، کس حساب سے؟ ہمارے حساب سے کوئی واضح معجزہ اور دلیل لے کر آؤ، اگر تم ہو۔ تو پیغمبروں نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے جواب دیا کہ بات سنیں، تمہاری گفتگو سے، تمہاری تقریر سے ہمیں 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تم توحید کا انکار کر رہے ہو، اس وجہ سے دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد تو بہت سارے لوگوں کی عبادت کرتے چلے آئے، تم توحید کا انکار کر رہے ہو۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم رسالت کا انکار اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہارے جیسے آدمی ہیں، تو تم رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ تیسری بات تم یہ کر رہے ہو کہ ہمیں اپنے رسالت پر تم معجزہ مانگ رہے ہو، سلطان مبین مانگ رہے ہو۔ کیا مانگ رہے ہو؟ سلطان مبین کے طلبگار ہو۔ یہ 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تمہاری کلام سے اور تمہاری تقریر سے، ہمیں یہ 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن ہم تمہیں جواب دینا چاہتے ہیں ان 3 باتوں کا۔ پہلی بات کا جواب تو ہم تمہیں دے چکے، وہ کیا دیا؟ وہ ہم نے تمہیں بتا دیا کہ تم اللہ کی توحید میں، قالت رسولہم افی اللہ، کہ تم اللہ کی توحید میں کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو، حالانکہ وہ فاطر السماوات والارض، وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ خدا واحد۔ ایک بات۔ دوسری بات کا تمہاری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ تم رسالت کا انکار اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہارے جیسے آدمی ہیں۔ اس کا جواب ہم تمہیں دینا چاہیں گے۔ پہلا جواب تو ہم نے دے ہی دیا، اب دوسری بات کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ آئیے، اللہ، قالت لہم، کہا رسولوں نے ان کو، قالت لہم رسولہم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے ہی آدمی۔ لیکن آدمی اور رسول ہونے میں کوئی منافات تھوڑی ہے، آدمیت اور رسالت میں کوئی منافات نہیں ہے، آدمی رسول ہو سکتے ہیں۔
کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ رسول بنا کر جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے. یعنی آدمیت کے اوپر رسالت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آدمیت کے اوپر رسالت کا آنا، آدمی کا رسول بننا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اور رسول ہونے میں منافات ہے، آدمی رسول ہی نہیں ہو سکتا، رسول آدمی نہیں بن سکتا، نہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ آدمیت ہم تمہارے جیسے ہی ہے، لیکن اس آدمیت پر رسالت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، احسان ہے اس کا. تو لہذا اس پر تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی رسول کیسے ہو گیا. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہنے لگے یقیناً ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے ہی آدمی. ولكن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ احسان کرتا ہے رسول بنا کر جس کو چاہتا ہے. من عبادی، اپنے بندوں میں سے. ہو گئی دوسری بات کا جواب. اب تیسری بات کیا رہ گئی؟ سلطان مبین مانگ رہے تھے یہ لوگ. کہنے لگے بھائی یقیناً ہر بات کے دعوے میں دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور نبوت بھی ایک بات ہے اور اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، لیکن دلیل تمہارے مطلب کی نہیں، دلیل اسی حساب سے ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو ہم تمہیں اپنے معجزات دکھا چکے ہیں، اب تمہارا یہ کہنا کہ خاص معجزہ دکھاؤ یہ ہمارے بس میں نہیں. بھائی کیا بولا میں نے؟ خاص معجزہ دکھاؤ. یقیناً نبوت کے لیے دعوی، نبوت کے لیے دلیل اور معجزہ ضروری ہے، اور معجزے ہم تمہیں دکھا چکے ہیں، لیکن سلطان مبین یعنی ایسا معجزہ جو تمہاری فرمائش کے مطابق ہو، اس پر ہم قادر نہیں. بے بسی کا اظہار کر دیا. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم خود ہی لے آئیں کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر وہی معجزہ ہوگا جو اللہ کی حکم سے، اجازت سے ہوگا. یعنی معجزات اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ ہم تمہیں دکھا چکے ہیں. تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق، تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ لانا ہمارے بس میں نہیں. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، نہیں ہے ہمارے لیے ان ناتیکم کہ ہم لے آئیں بسلطان، یہ باقی وجہ سے ناتیکم لے آئیں بسلطان، معجزہ واضح، الا باذن اللہ. اب تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے جو تم تکلیف ہمیں پہنچاؤ گے اس راستے میں، اس تکلیف میں تم ہمیں تکلیف میں ڈالو گے اور ہمیں مصائب میں مبتلا کرو گے تو کوئی بات نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم بھی ایمان والے ہیں اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی توکل علی اللہ ہے. تو لہذا ہم بھی عام مومنین کی طرح کیا کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اللہ ہی سے ہم دعا کریں گے کہ وہ ہمیں تمہاری تکلیف سے بچائے. وما لنا ان نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبل، ہمیں کیا ہو گیا؟ وما لنا، ہمارے لیے کیا باعث ہے، ہمارے لیے کیا باعث ہے اور کیا ہو گیا ہمیں کہ اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم تمہاری طرف سے آنے والی تکلیف پر اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ کیا باعث ہے ہمارے لیے یہ کہ اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمیں نفع دارین کی طرف رہبری اور رہنمائی بھی کر دی ہے. منافع دارین کی طرف ہمیں رہنمائی بھی کر دی ہے، پھر بھی ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا باعث ہوگا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور صبر کریں عَلَى مَا، ان چیزوں پر آذَيْتُمُونَا جو تم نے ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، اب ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافع دارین دکھلا دیے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بات وہی پرانی کریں گے ہم کہ ایک بھروسہ کرنے والے کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم، کافروں نے اپنے رسول کو پتہ کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا،
زیادہ باتیں کرو گے تمہیں یہاں سے اپنی زمین سے نکال دیں گے ہم، اس کراچی شہر سے تمہیں نکال دیں گے. اوہو، انبیاء کے وارثین کو بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، کہا ان کافروں نے اپنے رسولوں کو کہ ضرور تمہیں نکالیں گے ہم اپنی زمین سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم پھر آ جاؤ گے اپنی قوم کی طرف، اپنی ملت اور اپنے دین کی طرف. پھر آ جاؤ گے، پھر آ جاؤ گے. پھر آ جاؤ کیا مطلب؟ کیا پہلے ان کے دین پر تھے رسول؟ نہیں. پھر آ جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بعثت نہیں ہوئی تھی، مبعوث نہیں ہوئے تھے، رسالت کا عہدہ نہیں ملا تھا، تو یہ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ ہمارے دین پر ہے. یہ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ ہمارے دین پر ہے. تو آج اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ گے. یہ ان کا خیال فاسد ہے اور باطل خیال ہے کہ شاید پہلے ایسے تھے، ایسے نہیں تھے. مبعوث ہونے سے پہلے بھی وہ اللہ کی راہ کی طرف متلاشی رہتے تھے. او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ پھر آ جاؤ گے اپنے دین میں. اب اس کا جواب فاوحا الیہم ربہم، ہم نے ان رسولوں کی طرف وحی بھیجی. فاوحا الیہم ربہم، ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم لوگ پریشان نہ ہو. لنہلکن الظالمین، ہم ان ظالموں کو کیا کریں گے؟ تہ تیغ کریں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ان رسولوں کو ہم نے کہہ دیا کہ تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو ہم آباد کریں گے. کس میں؟ زمین اور ملک میں. من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد. ذالک، اور یہ ملے گا اسی ہر اس شخص کو، یہ نعمت ہر اس شخص کو ملے گی. خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وخاف وعیدی، اور جو میرے عذاب سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا رہتا ہے. اور جب ان کو کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، یہ اتنے دلیر ہو گئے، اتنے نڈر ہو گئے. انہوں نے کہا واستفتحوا، انہوں نے اس فیصلے کو مانگا. انہوں نے کیا کیا؟ اس فیصلے کو چاہا. واستفتحوا، کیا کہا انہوں نے اس فیصلے کو چاہا کہ ٹھیک ہے تم بڑی باتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ. واستفتحوا، انہوں نے اس فیصلے کو چاہا تو پھر اللہ کا عذاب آیا. وخاب کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی بے مراد ہو گیا، یعنی اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گیا. وخاب، خواب یخیب خیبتن، کیا ہو گیا؟ بے مراد ہونا. خواب کل جبار، ہر سرکش عنید ضدی وہ بے مراد ہو گیا، یعنی اللہ کے حکم سے ہلاک اور برباد ہو گیا.